سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ سے چند باتیں کروں گی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں۔ ہمارا دین جو ہے اس میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، وہاں دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی ہیں، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق ہم پر ہمارے قریبی رشتہ داروں کا ہے، جن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، تعلق رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے، چاہے وہ ہمارے نسب کے رشتہ دار ہوں یا سسرال کے رشتہ دار ہوں۔ دونوں طرف ہی ہمارے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت تاکید فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کو جو عمل بہت پیارے ہیں ان میں سے ایک عمل رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا۔ ایمان سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے، بہترین عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلم ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے سب سے قریب جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک سب سے زیادہ کرنا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ کون قریب ہے؟ ہمارے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ ہم پر کس کا حق ہے؟ ماں باپ کا، بالکل ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ ہم احسان کریں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کا حق ادا کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی جو آخری وصیتیں کی تھی ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی تھی کہ تم رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، اور فرمایا کہ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یعنی صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم سے اچھا سلوک کرے ہم اس سے اچھا سلوک کریں، بلکہ جو ہم سے اچھا سلوک نہ بھی کرے، اگر مثلاً کسی کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کی وہ تعلیم و تربیت نہیں کی، تو بھی اس کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اگر وہ بوڑھے ہیں، ان کو ضرورت ہے، تو وہ ان کے پاس ان کا حق دے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے چونکہ ماں باپ نے ہمیں بچپن میں نہیں دیکھا یا ہمارا خیال نہیں کیا تو اب ہم بھی نہیں کرتے۔ نہیں، بدلہ نہیں لینا، کیونکہ ماں باپ بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے قصور ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ ماں باپ کے بعد باقی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق آتا ہے۔ ماں باپ کا الگ سے نام لیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ، لیکن اس کے بعد جو باقی رشتہ دار ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ سب کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرنا ہے، جیسے اپنی اولاد ہے، بہن بھائی ہے، اور خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح پھر بچے، بچوں کے بچے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک، پھر ساس سسر، پھر نندے، دیور، ان کے بچے، یہ سارے جو ہے یہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کی ضروریات پوری کرنا جو ہے، یا ان کے کام آنا، یا ان کی مشکلات کو سننا اور ان کو حل کرنا، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو لوگوں کے زیادہ فائدے کے ہوں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانا ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، ان کو دنیا کے کاموں میں بھی مدد دینی ہے اور ان کو دین کے کام میں بھی مدد دینی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے شادی ہو، عید ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو،
اس پر تحفے تحائف ان کو دینا، اور اس سے ایک دوسرے سے محبت بھی بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. پھر اسی طرح اگر رشتے دار غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، تو غیروں کو صدقات دینے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو دینے چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہم وہ نہیں دے سکتے، تو پھر کیا کریں؟ سلام کے ذریعے رشتوں کو جوڑیں. کوئی نہیں، کبھی فون کر لیا، کبھی میسج بھیج دیا، کبھی خود ملنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور اچھا اخلاق قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی. پھر اسی طرح اگر کوئی کسی رشتے دار سے ناراض ہو جائے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں اس سے بولوں گا نہیں. اگر قسم بھی کھا لی ہو کہ میں آج کے بعد اس سے نہیں بولوں گا، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایسی قسمیں جو ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی. پھر اسی طرح جن رشتے داروں سے اللہ روک دے کہ ان کے لیے استغفار نہیں کرنی، یعنی ان کے ساتھ نہیں تم نے مرنے کے بعد یعنی دعا کرنی، تو اس سے بھی رک جانا چاہیے، کیونکہ اصل نیکی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے. رشتے داروں کا حق دنیا میں بھی ہے، اور جب وہ مر جائے ان کے لیے بھی ہے، لیکن وہ جو اللہ کی نافرمانی میں یا شرک کفر کرتے ہوئے مرے تو ان کا پھر حق ختم ہو جاتا ہے. جب ہم رشتے داروں کا حق دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق زیادہ ہوتا ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر زیادہ ہو، عمر لمبی ہو، تو وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، زیادہ دن دنیا میں جیے، اور ہر ایک ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ بہت نیک نہیں بھی ہوتے، لیکن وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں اور ان کے افراد میں بھی کثرت ہو جاتی ہے، مال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ملتا ہے. یعنی اگر آپ کسی باہر کے غریب مسکین کو دیتے ہیں تو 1 گنا ثواب ہے، لیکن اگر اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 گنا ثواب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. آپ کو ہے شوق جنت میں جانے کا؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کدھر ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس آسمان پہ ہے یا کون سی زمین پہ ہے یا کون سی جگہ پر ہے. اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے اس میں، لیکن یہ کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے، یہ یاد رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جنت جو ہے اس کا شوق کس کس کو؟ بس باقی سب کو نہیں. جنت میں جانے کا شوق کس کس کو ہے؟ سب کو ہے. الحمدللہ، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے. تو ایک شخص نے پوچھا میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، مجھے جانے کا شوق ہے. کسی نے کہا اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی یہ کیسا سوال کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاحب حاجت ہے اور اسے کیا ہوا ہے، اور اس کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. ایک اور جگہ پر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب لوگ راتوں کو سو رہے ہوں تو اس وقت تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس کے برعکس جو لوگ رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے ان کی سزا بھی ہے. جو لوگ رشتے کاٹتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. لا يدخل الجنت قاطع الرحم. قرب قیامت کی علامت ہوگی کہ لوگ قطع رحمی کریں گے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا، اور جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑ دے گا. پھر اسی طرح انسان کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اگر کوئی رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عمل قبول نہیں ہوتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہفتے بھر کے اعمال لائے جاتے ہیں، لیکن جو رشتوں کو کاٹ کے رکھے اور ان سے اپنا تعلق نہ رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو ان کے جو اعمال ہیں وہ قبول نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا. یعنی دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے انسان کو. کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ناراض ہوا اور پھر وہ فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور پل صراط پر وہ دائیں بائیں کھڑے ہوں گے. اور جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں یا پھر صلہ رحمی نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ ان کو ادھر سے ہی وہ پکڑ کے نیچے جہنم میں پھینک دیں گے. اب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا سب سے پہلے والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے، چاہے وہ فرما بردار ہے اللہ کے یا نافرمان ہے. پھر اس کے بعد والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھی. اس کے بعد شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر حق آتا ہے، انہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہو، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتی ہو. یعنی ایک اچھی بیوی کی خوبی بتائی گئی ہے. ایسی بیوی یعنی جو شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر اسی طرح شوہر کے لیے بھی اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ قرار پایا. بیوی کو پانی پلانے کا بھی اجر ہے. ہمارے یہاں تو بعض اوقات مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی کا ہی فرض ہے کہ وہ ہسبینڈ کو پانی پلائے، لیکن اسلام کیا بتاتا ہے کہ ہسبینڈ کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پانی پلائے. بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کو بھی بیچتے تھے. پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے اس میں آتا ہے خندہ پیشانی سے ملے. کوئی آئے تو کھلے دل سے اس کو ملے، ان کے حق میں دعائیں کریں، ان سے ملاقات کو جائیں، ان کو تحفے تحائف دیں، ان پر خرچ کریں، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ کھلے دل سے خوش اخلاقی سے ملے، ان کا احترام کریں. یعنی ہر وہ کام کرے کہ جس سے رشتے جو ہیں وہ قائم رہیں، ناراضگیاں نہ بڑھیں. پھر جو رشتہ دار ناراض بھی ہو جائے اس کو بھی کچھ دیں. یعنی پوشیدہ دشمنی رکھنے والے، حسد کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس سے باز آ جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر وہ دور کے بھی رشتہ دار ہیں، یعنی کئی نسلوں کے بھی دور کے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب چونکہ نماز کا وقت بھی قریب ہے تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ آپ نماز سے پہلے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں. جی اور کوئی بات کرنا چاہیں؟ استاد یہ میری ہیلپر ہے، آپ بتائیں نا مجھے. تو یہ فرسٹ ایئر کی طالبہ اور یہ اپنا جب آ جاتی ہے کالج سے تو پھر آ کے مطلب میرے سے مدد کرواتی ہے. کچھ جو بالکل اسٹارٹ کے بچے ہیں جنہیں بالکل بھی پڑھنا نہیں آتا تو ناظرہ ان کو مطلب کرواتی ہیں اور ساتھ میں ڈے اور یہ سب چیزیں. کیونکہ کچھ اسٹوڈینٹس ہمارے ایسے ہیں جو کلاس مطلب 6 تک کے بھی ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، تو وہ پھر بور ہو رہے تھے تو ہم نے 2 کلاسیں کر لی. تو وہ بڑے بچے میرے پاس ہیں اور یہ چھوٹے پھر ان کے پاس ہیں. تو الحمدللہ یہ جو آگے بیٹھی 4-5 رو ہیں یہ پوری، تو یہ سب اسٹوڈینٹس ہیں. اور وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے روبینہ. آپ تو یہ ہمارے باہر جو اسکول ہے جب سرکاری جو ہے تو یہ وہاں آتی ہے پڑھانے کے لیے. تو جب انہیں بتایا کہ آپ آ رہی ہیں تو پھر یہ بھی آئی ہیں آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دین سیکھنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے. بالکل. باقی ہمیں سیکھنے کا بڑا شوق ہے، آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، جتنا بڑھ سکے اتنا بڑھے، مگر ہر وقت یہی دعائیں اللہ سے تو ہمیں کامیاب کرے اور سیدھے رستے پہ چلائے. ابھی جب سے یہ کلاسیں شروع ہوئی ہیں کیا فرق نہیں، ہے؟ ہم تو کلاس میں نہیں آتے، ہم اپنے گاؤں میں، ہمارے باپ کا گاؤں، وہاں پڑھتے ہیں. استاد آتی ہے 3 سال سے ہمیں پڑھا رہی ہے. صحیح بخاری لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، حدیث بھی پڑھ رہی ہیں، صحیح قرآن شریف تشریح سے اور مانا سے پڑھ رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اب پہچان آ گئی ہے تو اللہ کیا بولتا ہے
اتنا فرق پڑا ہے. اللہ قرآن شریف میں کیا بات کر رہا ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں. کہ آپ دعا کریں تو آگے اس میں بڑھ جائیں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما. جو بہنیں یہاں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما. اللہ ہم سب نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. تو ہمیں اچھا ایمان دے، اچھا اخلاق دے، اچھے معاملات کرنے سکھا. یا اللہ ہم سب کو ان کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین تو ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور برائی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارا انجام ہر چیز میں اچھا کرنا، ہمارا اختتام اچھا ہو. یا اللہ مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ پیدا کر دینا. یا رب العالمین تو ہمیں قبر میں روشنی عطا کرنا، میدان حشر میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، جنت الفردوس میں بلا حساب کتاب داخل کر دینا اور اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.